تو بڑا ایصال ثواب دا قائل ہے، تسی بڑے فاتحہ درود دے قائل ہو، تم نے فراڈ بنایا ہے، کھانے پینے کے دھندے بنائے ہیں تم نے۔ یہ تیجا ساتواں 10واں 40واں برسیاں دنیا کے کسی عالم کے پاس میرے پیغمبر کا کوئی فرمان، 1 لاکھ سے زائد صحابہ، کسی ایک صحابی کا عمل، 4 ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، کسی ایک امام کا قول تیجا ساتواں 10واں 40ویں کے بارے میں پیش کر، بندیالوی کی سزا پھانسی ہے، پیش کر۔ تم نے دھندے بنا رکھے، یہ سب کھانے پینے کے دھندے ہیں، یہ سب مولویوں کے کھانے پینے کے دھندے ہیں۔ یہ تیجا ساتواں 10واں 20واں 40واں برسیاں کعبہ کے رب کی قسم ہے، آمنہ کے لال سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں جنگل میں نہیں بیٹھا ہوں، میں جنگل میں نہیں ہوں، تم نے دھندے بنائے ہیں، لائی جاؤ رگڑا، تھوڑیاں موجہ لگی ہوئی نے، تیجا ساتواں 10واں 20واں 40واں، پیسے دولت کپڑے۔ ہمارے بندیال میں جب کل ہوتے ہیں نا، تسی کی کل کرنے نے، کیلے دے 3 ٹکڑے کر کے، تسی بڑے کل کرنے نے، امرود دے 6 حصے کر کے، چنے چھولے۔ سرگودے کے ایک پیر صاحب ان کے مرید ہیں، ان کے پیر ہیں، یہ کل پہ جاتے ہیں، ٹرک بھر کے لاتے، سن دیو، تلے گج جتیاں، وہ جڑی ملک صاحب پاندے سن، ہوں وہ جتیاں گھارے چوئیاں تو کہ نہیں ملک صاحب دوبارہ نہ آ جائیں، جتیاں کڈو، تلے گج جتیاں، 2 گھوڑے موسکی دے تھان جی، خشک فروٹ دیاں بوریاں، رنگین منیاں، ریشمی بسترے، گرم چادریں، چاول گندم، وہ ٹرک بھر کے لاتے ہیں۔ یہاں آ کے وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ملک صاحب نو معاف کر، انہاں بڑی خدمت کیتی ہے۔ نہیں، وہ اتھے آ کے ادھر یا اللہ انہاں دا ایک بندہ ہور مار، ایک بندہ ہور مار انہاں دا۔ تم سمجھتے ہو مرنے کے بعد فضول پیسے خرچ کرتے رہتے ہو، اور کوئی صدقہ جاریہ کیا کرو جس کا ثواب میت کو پہنچتا رہے۔ کسی غریب بچے کو کتابیں لے کر دے دو، کسی غریب آدمی کے پاس سردیوں میں کمبل نہیں ہے، کمبل لے کر دے دو، کسی کے پاس عید کے لیے اپنے بچوں کے پاس لینے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، چپ کر کے کپڑے لے کے دے دو۔ ہماری شریعت بڑی خوبصورت شریعت ہے، لسن دی بھی ضرورت نہیں کہ یہ ایصال ثواب ہے، اللہ واسطہ ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ نیت دل میں کر، اس کو کہ تحفہ ہے، وہ کام تسی نہیں کرنے، تسی وہی کام کرنے نے جس سے دکھاوا ہوئے، دے گا پکن۔ اب تو 40واں ہوتا ہے میرج حالوں میں جی، آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا تھوڑا مولوی ایسا رگڑا کرنا نا، تسی یاد رکھنا، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اسے صرف کتاب برکت سمجھا، بندیالوی کہتا ہے، اور کہتا کہتا مر جائے گا کہ یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ یہ ہدایت دینے آیا تھا، یہ قرآن رہنمائی کرنے کے لیے آیا تھا، راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔
راستہ تب سمجھ آئے گا جب قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ وہ جو علماء کہتے ہیں نا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیوں جی؟ بندیالوی نو کوئی خطرہ نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں بندیالوی دی نہ سنو، بندیالوی دے نیڑے نہ جاؤ، میں کہتا ہوں سنو ان کی، سنو فیس بک پر ان علماء کی تقریریں سنو، ایڈے کچے مقتدی نہیں ساڈے اور ایڈے کمزور بھی نہیں کہ بندیالوی سے سنا ہوا قرآن تیرے قصوں اور کہانیوں پہ قربان کر دیں۔ میں خطرہ کوئی نہیں، ہم نے اپنے مقتدیوں کو قرآن دیا ہے، قرآن کی آیتیں دی ہیں، تیرے کولو قصے کہانیاں تو سوا شے کوئی نہیں، اس لیے تم کہتے ہو قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو۔ بندیالوی کہتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھو، عقیدہ وہی اپناؤ جو قرآن کہتا ہے، عقیدہ وہی اپناؤ جو قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن سے ہٹ کر عقیدہ اپناؤ گے لا تفرقو،